حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ، ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حالت میں، اس کے ساتھ کیا معاملہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ جنت میں ہے، آرام میں ہے، یا پھر وہ دوزخ میں ہے، عذاب میں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کو بتایا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کیا کرو، روزانہ رات میں سوتے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائے۔ وہ ایسے ہی کرتے رہے، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاتی۔ ایک رات اس نے اچانک دیکھا کہ ایک بھیانک آگ ہے اور اس آگ کے اندر زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک لڑکی ہے جو اس کی بیٹی ہے، دوزخ کی آگ میں چل رہی ہے، بہت سخت عذاب میں، اور اس خواب کو دیکھا، فوراً اس کی آنکھ کھل گئی، بہت پریشان ہوئی، روئی دھوئی۔ جیسے صبح ہوئی دوبارہ حضرت امام حسن بصری کے پاس گئی اور پھر جا کے حضرت سے وہ واقعہ اس نے بیان کیا کہ حضرت میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے اور اب میں اس کے لیے کیا کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کے لیے آپ صدقہ خیرات کرو، دعائیں کرو، اس کے علاوہ کچھ اور تو کیا نہیں جا سکتا۔ آپ خود جا کے قبر میں جا کے اس کے عذاب کو روک تو نہیں سکتے، بس اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، تو یہ کرو آپ۔ وہ بیچاری روتی ہوئی چلی گئی۔ دوسرے دن حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود خواب دیکھا، وہ بزرگ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی عالیشان محل ہے اور اس محل میں ایک بڑا سا گارڈن ہے محل کے سامنے، اور اس پر ایک اسٹیج جیسا بنا ہوتا ہے نا، اسٹیج بناتے ہم جلسوں کے لیے، وہ اسٹیج بنا ہوا ہے اور اس پر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ایک خوبصورت تخت ہے، اور اس تخت پر ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے گرد بہت ساری خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت امام حسن بصری دیکھ ہی رہے تھے ان لڑکیوں کو اور یہ سارے خوبصورت منظر کو کہ وہ تخت پر بیٹھی لڑکی نے حضرت امام حسن بصری کو سلام کیا، اور سلام کر کے خود ہی بات کرنے لگی کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی لڑکی ہوں جن کی والدہ آپ کے پاس آئی تھی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی امی آپ کے پاس آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ میری بیٹی عذاب میں ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری نے پوچھا کہ بیٹی ہاں، تمہارے والدہ نے تو بتایا تھا کہ تم سخت عذاب میں گرفتار ہو، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت میں ہو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میری والدہ نے جو دیکھا تھا وہ بالکل سچ تھا، لیکن اس کے بعد ہمارے قبرستان سے ایک آدمی کا گزر ہوا، کسی مسلمان کا، اور اس نے سچے دل سے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، چلتے چلتے قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے، قبرستان میں جا کے نہیں، اسپیشل کوئی خاص طور پہ نہیں، بلکہ چلتے چلتے اس نے قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے درود پاک پڑھا، اور اس ایک درود کا ثواب اس قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا، اور قبرستان والوں کو وہ ثواب بھیج دیا اس نے تحفے کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک درود کی برکت سے ہم سارے قبرستان والوں کے عذاب کو اٹھا لیا، اور اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ تھے سب عذاب میں گرفتار، نعوذ باللہ، سب عذاب میں گرفتار۔
اور ایک درود کی برکت سے اللہ نے سارے گناہ گاروں کو معاف کر دیا، سب کی مغفرت کر دی اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ اس قبرستان میں ہم ایسے 70,000 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 70,000 لوگ تھے جو ایک درود کی برکت سے جن کی مغفرت ہوئی اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملا۔ تو کیا پتہ چلا کہ درود پاک کتنی برکت والا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھ کے اگر سارے قبرستان کو بھی بخش دے تو وہ سارے قبرستان کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک درود پڑھ کے ہم سچے دل سے ساری دنیا کو اس کا ثواب دے دے تو ساری دنیا کے لیے وہ کافی ہو سکتا ہے۔ بس ہمارے پڑھنے میں محبت ہو، ادب احترام ہو، خشوع خضوع ہو، توجہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سچی ہو اور دل سے جو پڑھیں ہم اور تصور میں یہ رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے ہو سکے تو یہ تصور کریں اور نہ ہو سکے تو یہ ضرور تصور کریں کہ حضور ہمارا درود سن رہے ہیں، حضور ہمارا درود سن رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ حضور کیسے سنیں گے، تو اتنے ساری جگہ پہ حضور کیسے جائیں گے سننے کے لیے؟ تو اس کے لیے چھوٹی سی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے، حضرت اسرائیل اور جتنے بھی فرشتے لاکھوں کروڑ، وہ ہمارے نبی کے ادنا غلام۔ کیا ہے؟ تمہاری نبی کے ادنا غلام۔ تو حضرت اسرائیل کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنا پاور دیا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دنیا کے لاکھوں جگہ پر روح نکالنے کے لیے پہنچ۔ پربھنی میں 10 لوگ مر رہے، بمبئی میں 100 لوگ مر رہے، حیدرآباد میں 100 لوگ مر رہے، انڈیا کے باہر 1000 لوگ مر رہے، فلسطین میں لاکھوں لوگ مر رہے۔ تو اتنے سارے جگہ پر کون پہنچ رہا؟ حضرت اسرائیل ایک ہی وقت میں وہاں پہ پہنچ۔ تو حضرت اسرائیل تو حضور کے ادنا غلام ہے، ان کے پاس یہ پاور ہے، تو کیا ہمارے نبی کے پاس یہ پاور نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر اپنے غلام کے پاس، ہر اپنے چاہنے والے اور ہر اپنے درود پڑھنے والے کے پاس پہنچ کے اس کا درود سنے اور اس پر عنایات اور رحمتوں کی بارش کرے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ نیت رکھے ضرور کہ حضور ہمارا درود سن رہے ہیں اور انشاءاللہ حضور کی نزل کرم ہوگی اور ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، ہماری دنیا کی زندگی بھی بدل جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ تو آج سے سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سنڈے محفل میں آپ ضرور آئیں گے، پابندی سے آئیں گے، اور انشاءاللہ آج سے اپنے گھروں میں جن لوگوں نے شروع کیے بہت اچھی بات ہے، اور جو لوگ اب تک شروع نہیں کیے ہیں وہ سب سے گزارش ہے کہ آج سے انشاءاللہ سب اپنے گھروں میں درود کی محفلیں شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔